बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से बात करेंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ऐसे वक्त में सामने आया कि 2 दिन के बाद पंजाब के अंदर 20 मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रही हैं और उससे पहले तहरीक इंसाफ की क़ियादत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसके असरात डेफिनेटली ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर होंगे, क्योंकि जो मुखालिफ जमात है उनको एक दलील मिल चुकी है और अभी जलसों में और आवाम के सामने इन सारी चीज़ों को अपने अंदाज से पेश करेंगे। शायद यही वजह थी कि आज तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल इस फैसले पे आया और इमरान खान ने आज अपने जलसे में डीजे खान के जलसे के अलावा फवाद चौधरी ने उस पर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। मैं चाहता हूं कि पहले उनका रद्द-ए-अमल आप सुन लें। सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप हैं जिनके ऊपर हम ढूंढते हैं इंसाफ के लिए, आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। और खास तौर पे जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो मैं चाहता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो मैं चाहता था ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, मेरे एम्बेसडर को वो कैसे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं, किसको वो पैगाम दे रहा था? फैसला करें। लेकिन हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से अवाम का, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। जहां तक एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। वो काम क्या करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियां लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियां लानी है तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फैसले कैसे हुआ, क्या किया। तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे, गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। और ये जजमेंट जो है ये इंशाल्लाह ताला इसको हम पार्लियामेंट जब आएगी, अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो एक मकबूजा असम्बली है जिस असम्बली में राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और जब वो लोटे बन रहे थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़मीर हमारा नहीं उठा और सारे जजेस ने फैसला किया कि उस वक्त तो हमने कोई उस वक्त इकट्ठा नहीं होना। बाद में 12 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये इमरान खान और फवाद चौधरी साहब के का रद्द-ए-अमल था और यकीनी तौर पे उनके सवालात भी अपने जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि अगर आप देख लें, अगर आर्टिकल 6 आप किस तरह पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे बड़ी लीडर
کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، جن کے پیچھے کروڑوں لوگ اس وقت کھڑے ہیں، اور ان کے خلاف آپ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر آرٹیکل 6 لگانے کی بات آ جاتی ہے تو جس طرح پرویز چودھری نے کہا کہ رسیاں کم پڑ جائے گی اور لوگ زیادہ ہوں گے، تو اگر آپ پاکستان کے اندر اس چیز کو کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر کافی سارے ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں آئین کو توڑا ہے۔ یہاں پھر بھی اگر تحریک انصاف کے اس وقت کے کابینہ نے، ان کے صدر نے، وزیر اعظم نے یا ڈپٹی اسپیکر نے اگر ایک رولنگ دی تھی تو اس کا ایک بیس موجود تھا، اور وہ بیس یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے پڑا ہے۔ اور صدر مملکت نے آلریڈی چیف جسٹس کو ایک تفصیلی لیٹر لکھا ہے، اور وہ لیٹر آپ یہاں اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو 12 مئی کو سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھا گیا، اور اس میں صدر نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس سائپر کے تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنائیں اور اس کمیشن کے ذریعے اس کی تحقیقات کر دی جائے۔ لیکن 12 مئی سے لے کر آج جولائی مئی تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی کمیشن نہیں بنایا، نہ اس کے تحقیقات کی، کیونکہ اگر کمیشن بنے گا تو پھر اس میں شاید یہ سوالات بھی وہاں پہ اٹھیں گے کہ رات 12 بجے عدالت کیسے کھلی، کس کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی، اور 12 بجے جو عدالتیں کھولی گئی تھی، اور پھر جو یہ فیصلہ آیا تھا، کیونکہ آئین کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ آپ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ آپ عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو فرض کرے آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر جو سائپر ہے اس کو بیس بنانا چاہیے، پہلے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ اس کے تحقیقات ہوتے، اور اسی بنیاد پہ پھر سپریم کورٹ آگے بڑھ جاتے کہ اس کے اندر جو امریکن سازش کی بات کی گئی ہے، اس کے اندر جو پاکستان کے اندر کچھ کردار اگر انوالو ہیں، تو وہ ساری چیزیں اگر اس کو بنیاد بنا کر آگے سپریم کورٹ بڑھ جاتا تو میرے خیال میں ایک منصفانہ فیصلہ اس کے بیس پہ سامنے آ سکتا تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ لوٹے ہو گئے اور سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے تھے، تو اگر اس وقت فرض کرے الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو یہ عدلیہ کی ذمہ داری تھی کہ اس کا نوٹس لیا جاتا، اور یہ پوچھا جاتا کہ کس بنیاد پہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی ہے، اور کس طرح کسی سندھ ہاؤس یا میریٹ ہوٹل کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے تھے تو پھر پاکستانی قانون کے مطابق وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس وقت دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس وقت بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد پھر پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے تھا، اس پہ بھی سیم وہی سچویشن رہی، اور الیکشن کمیشن کا جب فیصلہ آیا کافی دیر سے آیا، اور ابھی پنجاب کے اندر جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ برقرار رہنے کا ایک قسم کا حکم دیا۔ تو میرے خیال میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر کافی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ جو فیصلہ آیا اس کے بعد وہ جو شکوک و شبہات تھے اس کو تقویت بھی مل گئی۔ ہم بڑے ادب اور احترام سے یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ابھی فیصلہ سامنے آیا ہے تو پبلک ہو چکا ہے، تو پبلک فیصلے پہ آپ کمنٹس دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے تحریک انصاف کو مجبور کیا گیا کہ وہ اب کھل کر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں آ جائے، اور میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں۔ پاکستان کے ایک اکثریت اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اور جب آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کا جو رد عمل ہے وہ بہت زیادہ خطرناک آ سکتا ہے۔ بظاہر تو یہی چیز ابھی نظر آ رہی ہے کہ ابھی عمران خان ایک سائڈ پہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ اور حکومت دوسرے سائڈ پہ کھڑی ہے، اور اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر ہے تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک
طرف حالات بڑھ رہے ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں ان سارے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جب بھی اس قسم کا کوئی قدم اٹھاتے تو سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور پاکستان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر سائپر کے حوالے سے بات کی کہ ان کے جو تفصیلات ہیں وہ عدالت کو نہیں بتائی گئی، تو اگر آپ دیکھ لیں فیصلہ تو ابھی سامنے آیا 13-14 جولائی کو، لیکن جو سائپر کا ایک بند لفافے کے اندر جو اس کے کاپی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے آلریڈی اس وقت اپریل میں اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے بقول ان کے انہوں نے بھیج دی تھی۔ اس کے بعد پھر 12 مئی کو صدر مملکت کے طرف سے ان کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا گیا تفصیلی، تو یہ ساری سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیزیں پڑی تھی اور چیف جسٹس صاحب چونکہ اس بینچ کو لیڈ کر رہے تھے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو سائپر کی تفصیلات تھے وہ عدالت کو نہیں بتائے گئی۔ آلریڈی عدالت کے سامنے اگر اس کو پیش کیا گیا، ان کو بھیج دیا گیا ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، پھر صدر مملکت نے ان کو ایک تفصیلی لیٹر اور ساتھ یہ ساری چیزیں بھیج دی، تو میرے خیال میں عدالت یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ ان کے سامنے تفصیلات موجود نہیں تھی۔ تفصیلات ان کے سامنے موجود تھی، اگر موجود نہیں ہے تو پھر ان کو اس وقت اس کے تردید کرنی چاہیے تھی، اس کا بیان جاری کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں جو سائپر کی کاپی ہے وہ نہیں ملی، ہمیں صدر مملکت کا جو لیٹر ہے انہوں نے اوپنلی اپنا آفیشیل اکاؤنٹ پہ اس کو شیئر کیا تھا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں صدر کا لیٹر بھی نہیں ملا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ جواز نہیں بن سکتا کہ ہمارے پاس اس کے تفصیل نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے اور پاکستانی عوام کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک اوپن ہیئرنگ اس جو ڈونل گیٹ ہے اس کا ہونا چاہیے، تاکہ قوم کے سامنے ساری تفصیلات آ جائے اور قوم جان سکے کہ اس کے اندر کون سے کردار تھے، کیونکہ اگر آپ پرس کرے خفیہ طریقے سے اس کے تحقیقات ہوگی اور پھر پبلک اس تک رسائی نہیں ہوگی تو پھر اس پہ لوگ اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہیئرنگ اور یہ ساری چیزیں پبلک ہوں گے اور عوام کے سامنے ہوں گے تو پھر اسی صورت میں عوام اس پر اعتماد کریں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ ابھی ایک جو یہ کرنٹ تنازعہ پیدا ہوا ہے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے تحقیقات عوام کے سامنے کی جائے۔ میں ایک بار پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے تحقیقات اگر سیکرٹ طریقے سے ہوں گے تو عوام اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی ابھی ساری چیزیں متنازع ہو چکی ہے اور قوم پھر ان پہ اسی کمیشن پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ اگر پبلک کے سامنے ہیئرنگ ہوگی تو پھر عوام اعتماد کریں گے، کیونکہ پبلک کے سامنے ساری چیزیں آئیں گے، جب عوام کے سامنے آئیں گے تو پھر اسی صورت میں پھر اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ابھی اس کا پبلک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دوسرا جو سندھ کی صورتحال ہے اس پہ میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ وہاں پہ جو پختونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک گیم شروع کیا گیا، جس نے بھی شروع کیا، خواہ زرداری کی حکومت نے شروع کیا، کسی اور نے شروع کیا، لیکن آصف زرداری کو اپنا موقف اس پہ واضح کرنا چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے کون ہے، وہ خود ہے، ان کے سندھ حکومت ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ اگر وہ اپنا موقف اپنا پوزیشن واضح نہیں کریں گے تو پختون یہی سمجھیں گے کہ یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے شروع کر دی ہیں۔ چونکہ وہاں پہ پختونوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو کاروبار ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، ایک بہت خطرناک قسم کی صورتحال سندھ کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور یہ صورتحال میرے خیال میں بہت زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ آپ ایک پوری قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ قوم کے لیے بھی خطرناک ہے، اور یہ اداروں کے لیے بھی خطرناک ہے، اور یہ سندھ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس چیز کا فوری طور پہ نوٹس لیا جائے، جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو قوم کے سامنے لائے جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب اپنا پوزیشن واضح کرے۔ میں ایک بار پھر اس چیز کو دہراتا ہوں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب اپنا پوزیشن واضح کرے کہ اس پوری گیم کے پیچھے کون ہے،
किसने ये सिलसिला सिंध के अंदर शुरू किया है, क्योंकि अगर वो अपना पोजीशन वाज़ेह नहीं करेंगे तो फिर पुख्तून कौम यही सोचेंगे कि इसके पीछे जरदारी और बिलावल और उनके लोगों का हाथ है और ये सारा एक प्री प्लान पुख्तूनों के ख़िलाफ़ ये चीज़ शुरू की गई है। इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुँचेगा। इसी वजह से पाकिस्तान हम सब के लिए अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, अपने औलाद से ज़्यादा अजीज़ है, अपनी सारी चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ है। इसी वजह से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।